اسد عمر صاحب تو یہ فرما رہے تھے جب میں نے سے پوچھا کہ آپ کی حکومت کون 3-3.5 سال رکھے ہوئے تھا. میں سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں, تو سننے وہ کیا کہتے ہوتے تھے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے آپ کی حکومت کے بارے میں. میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حکومت کے اپنے ممبران نے اور اتحادیوں نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ وہ اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے, اور یہ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے یہ عددی برتری پوری کی گئی ہے. کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے؟ یہ 3.5 سال سے سلسلہ جاری ہے. ایک بھی مرحلے کے اوپر جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے. مجھے آواز نہیں آئی تو مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی مرحلے پر جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑی آپ کے ووٹ پورے نہیں تھے. کون ہے جو رات کے اندھیروں میں فون کرتا ہے ممبروں کو اور اتحادیوں کو اور ووٹ پورے؟ یہ کون صاحب کہہ رہے تھے؟ شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف. خواجہ آصف کہہ رہے تھے. شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف. شاہد خاقان عباسی شاید کابینہ میں ابھی تک نہیں ہے, لیکن خواجہ آصف تو ڈیفنس منسٹر ہے نا. ڈیفنس منسٹر صاحب آج آپ سے آن ایئر میں پوچھ رہا ہوں, وہ جو بھی یہ کام کرتا تھا جو آپ کے خیال میں غیر قانونی تھا, جمہوریت کے اندر سازش تھی, ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے لا کے. پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. آپ نے الزام لگایا, سامنے لے کے آئے کہ کون کرتا تھا, ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے. اسٹیبلشمنٹ کا رول رہتا ہے ویسے حکومتیں بنانے گرانے میں؟ رہا ہے, پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے. پچھلے 5 سال میں یہ رہا ہے رول؟ پچھلے 5 سال کے اندر میرے خیال میں یہ حصہ نہیں رہا ہے, لیکن ڈیسائسو نہیں رہا ہے رول. انٹرسٹ ہے پالیٹکس کے اندر, انگیجمنٹ رہتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ رہتی ہے, بالکل رہتی ہے. ڈیسائسو رول رہا ہے یا نہیں رہا ہے, میرے خیال میں نہیں رہا ہے. لوگوں کو وہ فون جاتے ہوتے تھے فلانی پارٹی میں جائیں الیکشن سے پہلے, وہ بلاکس بنے جوائن کرائے گی پارٹیاں, وہ کہتے ہیں کٹھی رکھی گئی. اب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بہت سے پیپلز پارٹی نون والے کے یہ سارا پروگرام جو بنا یہ بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں نے بہت لوگوں سے سنا. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں نا فون کالوں والے, یہ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے. آپ ریسنٹ فون کال ہے یا آپ کے دور 2018 سے الیکشن کی پہلے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے دونوں طرف سنا ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں سے کہ جی ہم جانا چاہتے تھے پی ٹی آئی میں, ہمیں کال آئی اور کہا نہ جاؤ. میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں سے کہ ان کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر جاؤ. تو میں نہیں, اس کے اندر ڈیسائسو رول نہیں ہے, ڈیسائسو رول نہیں تھا اس وقت. الیکشن جو ہے وہ بائی اینڈ لارج ایک فری فیئر الیکشن ہوا, ڈیسائسو رول نہیں تھا, لیکن رول سر آپ پہلی دفعہ وہ نیوٹرل ہوئے اور آپ کی حکومت گر گئی. Does that say something? یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ پہلی دفعہ نیوٹرل ہوئے اس لیے حکومت گر گئی یا نیوٹرل نہیں رہے اس لیے حکومت گر گئی, یہ تو تاریخ سے پتا چلے گا. اچھا اب کہہ لیں, جب میں پوچھا تھا اس ٹائم نہیں کہہ رہے تھے. میں آپ کو کیا کروں, میں نے ڈیفینیٹو آنسر. دیکھیں میں جو بات مجھے پکی پتہ ہوتی ہے نا وہ میں کھل کے بولتا ہوں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا, قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ پہ کتنا آئی ایس پی آر کی آ گئی تھی, ہم پیچھے ہٹے کہ بیرونی مداخلت بالکل کہا گیا تھا, بالکل لکھا ہوا ہے وہاں پہ. جو چیز ہے جس کے بارے میں کنوکٹ, جو میرا خیال ہے نا اس خیال کو میں خیال ہی پریزنٹ کرتا ہوں. تو آپ نے یہ باتیں بہت سنی ہوں گی نا, جب یہ حکومت آئی انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں گارنٹی دی جائے کہ ہم 1.5 سال پورا کریں گے تب ہم مشکل فیصلے کریں گے. وہ گارنٹی کس سے مانگ رہے تھے؟ بہت سے مانگ رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت, وہ کیوں کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر لے کے آئے پیٹرول کی قیمت وہاں پہ بڑھانی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آپ بوجھ اٹھائیں. دیکھیں نون اس وقت بڑی خوبصورت گیم پی ڈی ایم نے کھیلی ہے. پہلے وہ 3.5 سال بولتے رہے ہمیں سلیکٹڈ, ٹھیک ہے نا, تو وہ براہ راست حکومت اس کو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے رہے کہ انہوں نے حکومت بنائی ہے اور یہ سیاست کے اندر مداخلت کی ہے. ابھی جو اس وقت سارے کاشف عباسی کی, ارشد شریف کی ٹویٹ آتی ہے اور اس کے نیچے جو سب کچھ ہوتا ہے, کوئی ڈیفینڈ کرنے آیا کبھی پی ڈی ایم والا کوئی فوج کے, کوئی بولا کہ یہ نہیں ہو رہا؟ وہ تو بڑے مزے لے رہے ہیں کیونکہ ان کی جس سے جنگ تھی, جس کے وہ خلاف تھے, وہ تو دونوں طریقے سے وہ خوش ہیں اس کے اندر. ایک دفعہ نہیں کو کھڑا ہو کے بولا کہ یار یہ جو سب ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں, تو ہم کر رہے ہیں, آئے نا آ کے سامنے بولیں. اچھا ابھی بتائیے, عمران خان اور محمود خان کے بیانات پر ایک کمیٹی بن گئی ہے. ایک رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں, ذرا مجھے یقین ہے کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. سنائیے جی وہ آرٹیکل 6 والا. سیڈیشن کا چارج بنتا ہے, پھر آپ سیڈیشن کے پرچے کٹائیں گے ان کے اوپر؟ نہیں, یہ دیکھیں بنتا ہی یہ ہے سیڈیشن کا جب پرچہ جو ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ, یہ جرم ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت. یہ جو مقدمہ ہے اس کے اوپر ہمارے پاس ایویڈنس جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے وہ کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے. کیبنٹ اگر الاؤ کرتی ہے تو یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے, ان لوگوں کو اسی جرم میں جو ہے یہ لوگ پروسیکیوٹ کا مقدمہ ہے کیبنٹ کے سامنے رکھا ہے. اگر کیبنٹ اگری کرتی ہے تو سیڈیشن کا مقدمہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یہ بتائیں کہ یہ تو بیان کے اوپر بحث کرتے رہیں گے نا, بیان اچھا تھا کہ برا تھا,
لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اور خیبر پختونخوا کے منسٹرز کو پولیس نے، پنجاب پولیس نے ناکہ لگا کے، ٹیئر گیس شیلنگ کر کے، کنٹینر لگا کے اسلام آباد آنے سے روک دیا؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اور چیف منسٹر گلگت بلتستان کو زور اور زبردستی سے اس پاکستان کے دارالحکومت آنے سے روکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو، ان کی کابینہ کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو پاکستان کے دارالحکومت آنے سے زبردستی ٹیئر گیس شیلنگ کر کے پولیس کی طاقت سے روکا گیا؟ سیڈیشن کا مقدمہ تو میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کو آپ نے ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں کے لوگ یہ سمجھیں کہ اپنے دارالحکومت میں رسائی ان کی جو ہے وہ صرف اس وقت ہوگی جب وزیر داخلہ پاکستان کا یہ فیصلہ کرے گا کہ کب ان کو اجازت ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ بھی تو کیبنٹ میں کوئی آرٹیکل 6 خواجہ آصف پہ لگانے کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ میمن صاحب نے آ کے کہا کہ مجھے کہا تھا خواجہ آصف پر مقدمہ، کوئی نہ مجھے کابینہ میں نہ کابینہ کے باہر آرٹیکل 6 کبھی بھی، بالکل غلط بات۔ اچھا، یہ جو لانگ مارچ کیا آپ نے، بہت سے پولیٹیشنز کے بارے میں، بہت سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے، ایک رپورٹ بھی اب عمران خان صاحب کو دی گئی ہے، بہت سے لوگ غائب تھے، آپ نے دیکھی وہ رپورٹ؟ جی، کون کون ہے وہ جو بھی ہے، وہ عمران خان کو ہم نے رپورٹ دے دی۔ مجموعی طور پہ جو کارکردگی ہے اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پچھلے 30 سال کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر اتنا حکومتی تشدد نہیں کیا گیا جتنا اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کیا گیا، اور پچھلے 30 سال کے اندر جب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے لوگوں کو نہیں نکلنے دینا، اتنی بڑی تعداد میں عوام نہیں نکلے۔ سب سے زیادہ حکومتی تشدد، اس کے باوجود سب سے زیادہ عوام، یہ ہے اس کی باٹم لائن اس رپورٹ کی۔ لیکن کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی تو کیا گیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی جو پرفارمنس پنجاب کا معاملات اب شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیے گئے؟ نہیں، صدر جو ہیں وہ ظاہر ہے شفقت محمود صاحب ہیں، لیکن آپ نے وائس چیئرمین کو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہم نے سندھ کے اندر جب سندھ مارچ ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی نے پورے 10 دن نکالے اور سندھ کے صدر کے ساتھ انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کیا۔ شاہ محمود قریشی صرف وائس چیئرمین نہیں ہے پارٹی کے، عمران خان کے بعد سب سے بڑا سیاسی نام ہے پارٹی کا۔ اس وقت جہاں پہ پنجاب کے اندر بیٹل ہو رہی ہے تو چیئرمین نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، اور میرے خیال میں بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ شاہ صاحب ذرا فوکس کر کے پنجاب کے اوپر کام کریں گے۔ پنجاب کا پریزیڈنٹ چینج ہو رہا؟ پتہ نہیں، اس وقت میں نے کوئی چیئرمین سے اس قسم کی کوئی گفتگو بھی نہیں سنی ہے۔ ایک بریک لینے دیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس بھیجا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اپنے ملک کا سوچیں، دباؤ تھا ہم پر۔ یہ دباؤ کون ڈال رہا تھا؟ یہ واقعی، اس کا واقعی میں مجھے جواب نہیں پتا کہ کوئی کب تک ہمارا پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اتنے امپورٹنٹ وزیر سر، یہ آپ کیا کراچی بیٹھے رہتے تھے؟ نہیں سر، یہ آپ کیا شہباز شریف صاحب کی طرح ترکی چلے گئے تھے دورہ کرنے، مریخ کا دورہ کرنے؟ اچھا، 6 ہفتے میں 6ٹا دورہ ہے بائی دی وے صاحب کا، اور دورہ بھی کرتے ہیں ساتھ، اس کے بعد ٹیکس پیئر کے پیسے سے اشتہار بھی نکالتے ہیں۔ میں دورہ کر رہا ہوں نہیں سر، اس سے پہلے یہ بات میں آئی اسٹینڈ کریکٹ، اس سے پہلے اشتہار نکالتے ہیں آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے اشتہار نکال کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں ترکی جا رہا ہوں۔ یار اے آر وائی والے کیوں نہیں بتاتے؟ گزارش ہے کہ ٹرپ کے بعد اشتہار نکال دیا کریں، کو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کوئی اخباروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے، بعد میں جہاں بھی گئے خالی ہاتھ ہی آئیں تو اشتہار کیا نکالیں گے؟